بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے یوکرین کو کلسٹر ہتھیار فراہم کرنے کا اعتراف کر لیا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے مشیر جان کربی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے فراہم کردہ کلسٹر ہتھیار یوکرین کے ہاتھوں میں ہیں۔ عالمی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قومی سلامتی کونسل کے مشیر جان کربی نے اپنے بیان میں کہا کہ یوکرین کلسٹر ہتھیار روس کے خلاف جنگ میں مؤثر طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ جان کربی کا مزید کہنا تھا کہ کلسٹر ہتھیاروں کا استعمال روس کے دفاعی حربوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی طرف سے امریکی کلسٹر ہتھیاروں کی تعیناتی پر روس نے حملے تیز کر دیے۔ OIC وفد کا اقوام متحدہ سے اسلاموفوبیا کے خلاف پلان آف ایکشن کی منظوری دینے کا مطالبہ۔ اسلامی تعاون تنظیم کے پاکستان سمیت دیگر رکن ممالک کے وفد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی اور انہیں سویڈن میں حال ہی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے واقعات پر مسلم دنیا میں پائے جانے والے شدید غم و غصے سے آگاہ کیا اور اسلاموفوبیا کے خلاف پلان آف ایکشن کی منظوری دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیلاروس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا تو روس جواب دے گا، ولادیمیر پوٹن کا پولینڈ کو پیغام۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پولینڈ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اتحادی بیلاروس کی طرف کسی بھی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ نہیں کرے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روسی صدر نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ اگر پولینڈ نے بیلاروس کے خلاف کسی بھی قسم کا جارحیت کا تصور بھی کیا تو روس پر حملہ تصور ہوگا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف خفیہ دستاویزات کیس کی سماعت کے لیے تاریخ مقرر۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اہم ملکی اور خفیہ دستاویزات کے غلط استعمال پر قانون کی گرفت میں آ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف حساس کاغذات کو غلط استعمال کرنے کے جرم میں کیس کی سماعت کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ خفیہ دستاویزات کیس میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمے کی سماعت کی تاریخ اگلے سال شروع ہوگی۔ شمالی کوریا کی امریکہ کو جوہری حملے کی دھمکی۔ امریکی جوہری صلاحیت کی حامل آبدوز کے جنوبی کوریا کی بندرگاہ پہنچنے پر شمالی کوریا نے امریکہ کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ دنوں امریکہ کے جوہری صلاحیت رکھنے والی آبدوز نے جنوبی کوریا کی بندرگاہ پہنچی ہے، جس پر شمالی کوریا سخت برہم ہو گیا اور اس کے وزیر دفاع نے امریکہ کے اس اقدام کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیونگ یانگ اپنے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے۔ پیونگ یانگ کا کہنا ہے کہ 40 سالوں کے بعد پہلی بار جزیرہ نما کوریا میں اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی اور امریکہ کی آبدوز کی موجودگی شمالی کوریا کے ایک غیر مخفی اور براہ راست جوہری خطرہ ہے۔ یورپی یونین نے طالبان عہدیداروں پر مزید پابندیاں عائد کر دیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر یورپی یونین نے طالبان حکومت کے متعدد اعلیٰ عہدیداروں پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی کونسل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے طالبان کے چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی، وزیر انصاف عبدالحکیم شرعی اور طالبان کے قائم مقام وزیر تعلیم مولوی حبیب اللہ آغا پر لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنے پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی ایک بار پھر بے حرمتی، مسلم دنیا کا شدید رد عمل۔ سویڈن میں قرآن پاک کی ایک بار پھر بے حرمتی پر مسلم دنیا کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ مسلم ممالک میں ہزاروں افراد نے قرآن پاک تھامے احتجاج بلند کیا۔ تفصیلات کے مطابق سویڈن کی پولیس باز نہ آئی۔ پولیس کی اجازت سے عراق کی سفارت خانے کے باہر ایک بار پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جس کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غصے کی نئی لہر دوڑ گئی۔ برطانوی وزیراعظم کو جھٹکا، ضمنی الیکشن میں کنزرویٹو کو 2 نشستوں پر شکست۔ برطانیہ کے وزیراعظم رشی سوناک کو بڑا جھٹکا لگا۔ حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی ضمنی الیکشن میں 3 میں سے 2 نشستوں پر شکست سے دوچار ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کنزرویٹو پارٹی 20,000 کی اکثریت والی نشست بھی نہ بچا سکی۔
واضح رہے کہ کنزرویٹو پارٹی صرف بورس جانسن کے استعفے سے خالی نشست پر ہی کامیاب ہوئی۔ واضح رہے کہ ضمنی نشستیں کنزرویٹو پارٹی کے اراکین پارٹی کے استعفے دینے کے سبب خالی ہوئی تھیں۔ پہلی بار امریکی نیوی کی سربراہ خاتون مقرر۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خاتون ایڈمرل لیزا فرینچ-ٹی کو امریکی نیوی کا سربراہ مقرر کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایڈمرل لیزا فرینچ-ٹی سروس چیف کے طور پر خدمات انجام دینے والی پہلی خاتون ہوں گی۔ ایڈمرل لیزا فرینچ-ٹی اس وقت وائس چیف آف آپریشنز کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈینگی اس سال وبا کی طرح پھیل سکتا ہے، عالمی ادارہ صحت کا انتباہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امسال ڈینگی وبا کی طرح پھیل سکتا ہے، جس کی بنیادی وجہ ماحولیاتی تبدیلیاں، بارشیں اور سیلاب ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے روٹرز کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں WHO کی حکام نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی سے ڈینگی کے کیسز میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ 2000 کے بعد سے اب تک ڈینگی کے کیسز میں 8% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں عام طور پر ستمبر سے جنوری کے درمیانی عرصے میں ڈینگی کا مرض زیادہ پھیلتا ہے۔ چیئرمین PCB کے الیکشن ایک ہفتے میں کروانے کا حکم۔ ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے سینئر جج نے تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے حکم جاری کیا ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی بورڈ آف گورنر کا نوٹیفیکیشن 15 روز میں جاری کر کے چیئرمین بورڈ کا الیکشن کروایا جائے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے ملک میں اسپورٹ اسٹرکچر برباد ہو گیا ہے۔ اسپورٹ ایک صحت مند تفریح ہے، سب کو اسپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی کو جناح ہاؤس اور دیگر حساس تنصیبات کے جلاؤ گھیراؤ کیس کی دوبارہ تفتیش کے لیے ایک اور 5 رکنی GIT تشکیل دے دی۔ محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق GIT انویسٹیگیشن عمران کشور GIT کے سربراہ ہوں گے۔ اسکردو میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی۔ کھرمنگ کے بلائی علاقے ڈورو میں سیلاب کے باعث سینکڑوں کنال قابل کاشت اراضی زیر آب آ گئی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث آلو اور دیگر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جس سے کسانوں کو لاکھوں روپوں کا نقصان ہوا۔ اہلیانہ علاقہ کے مطابق سیلابی نالے کا رخ تبدیل ہوا، جس سے گاؤں کے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے۔ مراکش کے ساحل کے قریب کشتی ڈوبنے سے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تارکین وطن کی کشتی پتھروں سے ٹکرانے کے بعد ڈوبی۔ کشتی میں سوار 48 تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ڈوبنے والے مزید افراد کی تلاش جاری ہے۔ کشتی میں سوار تارکین وطن کی تعداد، قومیت اور دیگر چیزوں کے بارے میں صورتحال فی الحال واضح نہیں ہے۔ روسی خام تیل کے کارگوز عالمی منڈی سے $42,09,000 سستے۔ وزارت پیٹرولیم کی تیار کی گئی رپورٹ کے مطابق روسی تیل عالمی مارکیٹ سے صرف $10 فی لیٹر سستا ہے۔ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روس سے 1 لاکھ میٹرک ٹن خام تیل منگوایا گیا۔ روسی خام تیل کا حجم 7,15,000 بیرل ہے۔ روسی تیل کے دونوں کارگو تقریباً $5,29,00,000 میں پڑے ہیں۔ اگر یہی تیل عالمی منڈی سے منگوایا جاتا تو یہ $5,72,00,000 میں پڑ جاتا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں $100 کی کمی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق $100 کمی سے سونے کی فی تولہ قیمت $2,22,800 ہو گئی۔ پنجاب یونیورسٹی کے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ نے تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل یونیورسٹی ملازمین نے تنخواہیں نہ بڑھنے کی صورت میں یونیورسٹی کو تالے لگانے کی دھمکی دی تھی۔ ملازمین نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کی تنخواہوں میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔